تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا۔ اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان المبارک کی نشانیاں کیا ہوگی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیا ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ اور دوستو، اس آخری رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آخری رمضان المبارک کے بارے میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں ایک لائک کے ساتھ اس ویڈیو کو۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوگی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ نشانیاں ہوگی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس کے عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔
جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیے جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان میں ظاہر ہوگی جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی، تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے، اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں قبال کی بغاوت ہوگی، یعنی قبیلوں کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیہ اپنی خلبت کاموں سے باہر نکل آئے گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چندر گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائے گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔